حکمران جو بظاہر بہت زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کل جو جمعے کا دن گزرا، اپوزیشن جماعتوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے ہلکی پھلکی احتجاج کی کال دی تھی اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تگ بھی نہیں کی گئی، صرف ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ جمعے کے روز تمام ملک میں احتجاج کیا جائے گا، پرامن احتجاج کیا جائے گا، پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ یہ ایک ہلکی پھلکی کال دی تھی، لیکن جو کل رسپانس آیا پاکستان کے عوام کی طرف سے، خیبر پختونخوا تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ہی، لیکن بلوچستان سے، سندھ سے اور خاص طور پہ اسلام آباد سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے جو بھرپور قسم کا رسپانس آیا، اور پاکستان کے عوام شہر شہر گلی گلی جب نکلے، اور ایک ہی نعرہ تھا ان کا، ایک عمران خان کی رہائی کا، ایک شکریہ عمران خان کا، اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نک و نک ہوئے تھے، اور اس لیے بھی کل کی ایک احتجاج کی کال از خود نوٹس تھا عوام کا، اور وہ نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ یہ لیڈر لیس احتجاج تھا، اور کسی بھی، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی جلوس کی قیادت جو ہے وہ کوئی بڑا لیڈر کر رہا ہو، بلکہ ایک دو جگہ پہ نظر آئے رکن قومی اسمبلی، لیکن باقی عوام ہی عوام تھے، اور پارٹی کے ورکرز تھے، اور شہری تھے، عام شہری۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ جو مت ہے عمران خان کی، اور عمران خان اور عوام کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے، اور حکمرانوں کے لیے واقعتاً پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اب یہ حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ پریشانی کے دن کیوں ہیں؟ ایک صرف واقعہ سناتا ہوں کہ کل یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک نوجوان لاہور کا شہری ہے، بابا جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ بیمار تھیں، ہسپتال گئے، کبھی دوائیاں لاؤ، کبھی کچھ اور لاؤ، عمران خان نے 10 لاکھ کا مفت علاج دیا تھا، اس حکومت نے بند کر دیا، ہم نے ایسی حکومت کا کیا کرنا ہے، بس جو کام کرے، جو عوام کا سوچے، اس کو بند کر دو۔ یہ لاہور کے شہری نے کل یہ بتایا، اور حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں جا رہا تھا جب یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور ایک گند گھولا گیا، اور سائفر نے آ کے، جو سائفر اوریجنل سائفر آ چکا ہے اور منظر عام پہ آ چکا ہے، شائع ہو چکا ہے، اس نے تو آ کے سب کو بے نقاب کر دیا، اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کو بے نقاب کیا کہ کس طریقے سے اپنے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے پاکستان کا سارا نظام جو ہے، جمہوری، آئینی، قانونی، اخلاقی نظام، سارے کا سارا برباد کر کے رکھ دیا، اور اس شخص کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس شخص کو کٹہرے میں لایا جاتا، اور ابھی بھی لایا جائے، اور لا کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں اور جو غلط اپنے حلف کی تو پاسداری کو پامال کیا ہی کیا، آپ نے کیوں پاکستان کے اندرونی نظام کے بارے میں غلط خبریں، اقتدار کے ایوانوں کی غلط خبریں کیوں فیڈ کیں واشنگٹن کو، اور یہ سارا کھیل کیوں کھیلا گیا؟ وہ اس کا پتہ کرنا چاہیے اس شخص کا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ تھا یا پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ تھا، اور اس کا ایجنڈا کیا تھا، اور اس کے رشتہ داروں کا ایجنڈا کیا تھا، یہ پتہ کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر نیت صاف ہو جناب فیلڈ مارشل کی، تو فیلڈ مارشل سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ اس شخص نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل ان کے ساتھ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہ چکے ہیں، ڈی جی ISI رہ چکے ہیں، اور ان کے بہت قریب ترین تصور کیے جاتے تھے، اور ان کے سارے کرتوتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں، اسی لیے پاکستان کے عوام نے رجیم چینج آپریشن آج تک قبول نہیں کیا۔ کل جو ہم نے دیکھا تو خیبر پختونخوا میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت تھی، لیکن تمام صوبوں میں، خاص طور پہ بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، سندھ میں، سندھ میں، اور بلوچستان کے دور دراز شہروں میں بھی عوام نکلے، اور بھرپور طریقے سے نکلے، اور انہوں نے بھرپور شرکت کی۔ تو یہ میرا خیال ہے الارمنگ ہے،
اور آگے آنے والے دنوں میں اس پہ مزید جو ہے وہ مومنٹم پکڑا جائے گا. اس لیے ایک اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب یہ ہوا ہے تو اب تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. گو کہ اس دوران دو کیسز جو ہیں وہ لانچ ہوئے. میں تو یہ اسے لانچ کہوں گا. ایک ہے ایم پی اے چدھڑ اور دوسرا تھا انمول کوکین. یہ دو پراکسیز کو لانچ کیا گیا کہ اس کا بنیادی مقصد میں آپ کو بتا دوں صرف ایک ہی تھا کہ اپوزیشن کو دبانا. ایک نے مسلم لیگ نواز کو دبایا, دوسرے نے پیپلز پارٹی کو دبایا, اور اس طریقے سے یہ کیسز آ رہے ہیں. اور پھر اب یہ سارے کا سارا جو اس انمول جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ انمول کوکین اب منظر سے غائب ہو چکی ہے, اور اس کو جو بھی ایک ہائپ کریٹ کرنی تھی کر دی. اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مومنا اور چدھڑ کا کیس بھی وہ بھی پیچھے چلا جائے گا اور پس پردہ چلا جائے گا اور کوئی معاملہ طے پا جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے لانچ کی جاتی ہیں کہ میڈیا میں جو ہے اصل ایشوز کی طرف توجہ ہٹ جائے اور اصل ایشو سے ہٹ کے ان نان ایشوز پہ معاملات جو ہیں وہ آگے آ جائیں. کیونکہ اگر کسی کو انمول کا منشیات کا دکھ ہوتا, منشیات فروشی کا, تو ایک نہیں 1000 نہیں 10,000 انمول جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت منشیات کا کاروبار کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں. لیکن صرف انمول کو پکڑا گیا اور مخصوص بیانات ان سے لیے گئے. دوسری جانب یہ صرف مومنہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ مومنہ خاتون ہے اور اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کتنی خواتین جو ہیں بیچاری وہ جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں. صنم ہے, فلک ہے, عالیہ حمزہ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, مہرنگ بلوچ ہیں, ایمان مزاری ہیں, پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خواتین جو ان کو قید کیا ہوا ہے. پھر کون سا گند ہے جو ان خواتین پہ اور بشرا بی پی پہ نہیں اچھالا گیا؟ وہ کون سا گند ہے جو عمران خان کی بہنوں پہ نہیں اچھالا گیا؟ وہ کون سا گند ہے جو کہ اس وقت جو اس رجیم کو نہیں مانتے ان پہ نہیں اچھالا گیا؟ گھر گھر کیا ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا گریبان نہیں پکڑا گیا؟ کیا ان کے سر سے دوپٹہ نہیں کھینچا گیا؟ اس وقت یہ تمام کے تمام جو اس وقت ہمارے دانشور بہت زیادہ بول رہے ہیں یہ سب کے سب خاموش تھے. تو مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ جو اس رجیم کے ساتھ ہے اور اس سیاہ نظام کو کی تابع داری کرتا ہے اور بیعت یافتہ ہے, وہ جو مرضی کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اگر کوئی اور کرے گا تو پھر فوراً تمام کے تمام جو ہے وہ عورت کارڈ بھی آ جائے گا, مرد کارڈ بھی آ جائے گا, اخلاقیات کا کارڈ بھی آ جائے گا. مریم صاحبہ کل کہہ رہی تھیں کہ جناب یہ تو بہت ہی پرسنل میٹر ہے اور یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ان کا پرسنل ڈیٹا باہر نہیں آنا چاہیے, فوٹیج باہر نہیں آنی چاہیے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہی مریم صاحبہ تھیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے آڈیوز ویڈیوز کا دھندا جو ہے وہ منظر عام پر لے کے آئیں اور بڑے ذوق شوق سے کہا کہ ہاں وہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو وہ بڑی شخصیات اس میں ہیں, تو بس دعا کریں کہ وہ ویڈیوز آئیں نہ. لیکن انہی ویڈیوز کی بنیاد پہ ہی یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا اور سب کو نچایا گیا. تو بہرحال یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ویڈیوز کے ذریعے بڑے لوگوں کو قابو کر لیا. تو اب جب معاملہ آیا اپنے ایم پی اے کی طرف تو اس وقت وہ بالکل ایک اپوزٹ رائے کے ساتھ آ رہی. بہرحال اگلی خبر یہ ہے, یہ سارے تناظر میں جی کیونکہ 28ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ زور شور سے جاری ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو پہلے ان کی ملاقاتیں چل ہی رہی تھیں. اب اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کل کے دن سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہلے ملتے ہیں فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا سے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور بڑے مستند رہنما ہیں. زرداری صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں, بلاول صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں, قابل اعتماد ہیں. ان سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات پہلی نہیں تیسری چوتھی ملاقات تھی. اس سے پہلے جنید اکبر اسد کیسر صاحب مل چکے ہیں اور بیک ڈور چینل پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. کل پھر ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی جنریٹ اور وہ سہیل آفریدی ملے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان کے گھر پہ گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اچھا کھانا کھلایا اور یہ بھی جو موجودہ معاملات چل رہے ہیں 28ویں غیر آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے اس سلسلے کی کڑی ہے. کیونکہ 28ویں غیر آئینی ترمیم کا مطلب کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آؤٹ کر دیا جائے, مائنس آل کر کے صرف اور صرف آل شریف
مریم صاحبہ کے لیے, ان کی وزارت عظمیٰ کے لیے سارے راستے ہٹا دیے جائیں اور وہ ہوں اور جناب فیلڈ مارشل ہوں. بس یہ دو شخصیات اور دو خاندانوں کا جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ قبضہ ہو اور وہ امور مملکت چلائیں اور سیاہ و سفید کے مالک ہوں. اس لیے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ قربتیں بڑھی ہیں, فاصلے کم ہو رہے ہیں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو کل ملاقات ہوئی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ تھا علی امین گنڈا پور سے, تو علی امین گنڈا پور اس وقت نہیں ہیں, سہیل افریدی ہیں. تو علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بات چیت چلتی رہی تھی پی ٹی آئی کی, اس کو اپوز کرتے تھے کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق تھا دونوں کا. علی امین مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرا کے آئے تھے, فیصل امین وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرا کے آئے تھے. تو اس لیے وہ ڈی آئی خان کا جو ڈسٹرکٹ لیول کی پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے بھی معاملات خراب تھے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واقعتاً اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گے اور ادھر معاملات طے کر لیں گے. آنے والے دنوں میں اس بارے میں پتہ چل جائے گا. شفیع جان جو کہ وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے اور بہت متحرک ہیں, وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان میں موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد شہباز حکومت کی قربانی دی جا سکتی ہے اور اگر 28ویں غیر آئینی ترمیم کا راستہ ہم نے روک لیا تو پھر ہم شہباز حکومت کی قربانی دے دیں گے عید کے بعد, یعنی پھر اگلا کام ہوگا تحریک عدم اعتماد کا اور اس کو لے کے آیا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب کچھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کچھ پراکسیز کے ذریعے نون لیگ کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں, دانشور ہیں, وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ گورنر جو دونوں گورنرز ہیں وہ فارغ کر دیے جائیں گے پیپلز پارٹی کے. پنجاب کی گورنرشپ بھی واپس لے لی جائے گی, سندھ کی گورنرشپ بھی واپس لے لی جائے گی اور ان کی جگہ اپنی مرضی کے گورنر تعینات کیے جائیں گے. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایوان صدر, تو آپ کو پتہ پہلے سے خبر ہے کہ ایوان صدر پہ نظر ہے جناب بڑے صاحب فیلڈ مارشل کی اور وہ بھی ایوان صدر پہ آنا چاہتے ہیں اور نون لیگ بھی للچائی ہوئی نظروں سے کبھی کبھی دیکھ لیتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بنا دیں, لیکن اب چونکہ فیلڈ مارشل کا معاملہ ہے تو اس لیے کوئی اور آ نہیں سکتا. تو پیپلز پارٹی کو بھی ایک ہے کہ ان کو بھی سندھ تک محدود کر دیا, بلکہ اندرون سندھ تک محدود کر دیا جائے. ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی واپس لے لیں گے, حیدرآباد واپس لے لیں گے اور گوادر واپس لے لیں گے. پنج بلوچستان کو کہا جاتا ہے گوادر کو ہم الگ بنا دیں گے, فیڈرل یونٹ بنا دیں گے. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک لالچ دیا جا رہا ہے 28ویں غیر آئینی ترمیم میں کہ ہم فاٹا کی پرانی حیثیت بحال کر دیتے ہیں, اور اگر فاٹا کی پرانی حیثیت بحال ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فاٹا ایک صوبہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک دیا جا رہا ہے, گولی دی جا رہی ہے, اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ اس میں آئے گی. بہرحال اگلی خبر ہے جناب, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جوڑ توڑ کی سیاست ابھی چلے گی اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ مکمل طور پر عید کی چھٹیاں میں گزر جائے گا تو کچھ اور ڈیولپمنٹس عید کے بعد ہوں گی. ایک اور چیز بتا دوں جی, عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ان کے وکیل خالد یوسف چودھری صاحب کل گئے, ہائی کورٹ کا حکم لے کر گئے اور عمران خان صاحب کے وکالت نامے پہ دستخط ہونے تھے, لیکن وہ انتظار کرتے رہے اڈیالہ جیل کے باہر اور اڈیالہ جیل کے حکام نے وکالت نامے پر دستخط کروانے سے انکار کر دیا عمران خان کے, اور اس طریقے سے کل بھی حکم پہ عمل نہ ہو سکا. اب دوسری خبر ہے, جبکہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں جناب. ہمارے حکمران شہباز شریف صاحب دورہ چین کی طرف رواں دواں ہیں اور ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران پہنچے ہوئے ہیں اور ایران میں معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ایران سے ہماری اچھی سی ڈیل کروائیں اور اس کے بعد ہمیں خوش کریں, ہم آپ کو خوش کر دیں گے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈیل ہو نہیں رہی.